میرے بھائیوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے گھر کے اندر روشنی نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رزق کو نہیں چھینتا۔ میرے دوستوں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ حالانکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر نہیں جا رہا، حالانکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو ہے پسند نہیں کیا، اللہ نے اس کو ناپسند کر دیا۔ اللہ نے اس کو جیسے جو ہے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اس کو اپنے گھر کے اندر سے نکال کر پھینک دیا۔ اللہ نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں جا رہا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، جمعے کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور جو ہے ہر وقت جو ہے نماز چھوٹ رہی ہے، پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ اور ہمارے نبی کی آخری وصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ پردے کو ہٹا دو، آپ کا آخری وقت ہے۔ اور جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے بیوی کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، اور لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ آپ نے کہا پردے کو ہٹاؤ، مجھے میری امت کو دیکھ لینے دو۔ پردہ ہٹایا گیا، آپ نے اپنی امت کو دیکھا، اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا، اور امت کو دیکھ کر ایک پیغام دیا، آخری وصیت فرمائی، اور کیا فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتی رہنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتی رہنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہے۔ آج شہر کا کوئی جو ہے آفیسر، شہر کا کوئی نیتا یا کوئی انسان ہم کو بلانا چاہے بلائے، اور ہمیں جو ہے وقت دے، ایک ٹائم دے کہ اس وقت میں تمہیں پہنچنا ہے، تو 1 گھنٹے پہلے اس کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، پوری دنیا کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک اللہ، جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، وہ دن میں 5 مرتبہ آواز لگوا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، کیا حال ہے کہ جو ہے کان کے اوپر اثر بھی نہیں کرتا، کان کے اوپر اذان کی آواز اثر نہیں کرتی، بیٹھے ہوئے ہیں، فری ہیں، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، اللہ کے گھر کے اندر نہیں جائیں گے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی، اللہ نے ان سے توفیق چھین لی۔ جس طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر توفیق چھین لی بے نمازی سے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں گے کہ یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا، میرا امتی تو نمازی ہوگا، یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ کو جوانی کا سجدہ بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج بہت بڑا جو ہے طبقہ امت کا جو ہے نماز سے بہت زیادہ دور ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے یہ وقت دیا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے، موقع ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو ایک موقع مل جاتا ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایسا ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ قبر آج زمین کے اوپر چل رہا ہے، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے بہت لوگ آئے اس دنیا کے اندر، آج جن گھروں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور رہتا تھا۔ آج جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور استعمال کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس دنیا سے چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج اس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کل اس زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اس زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اب طے ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں، سوچیں، دل کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں